السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اونچ نیچ کا پہاڑ، جو کہ تحریر ہے تیفور کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 1۔ اونچ نیچ کا پہاڑ، سچے موتیوں کا ہار، مالک دیکھ رہا ہے، کتا بھونک رہا ہے، دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون پکتا ہے۔ ٹھڑپ 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 کی مسلسل آواز اس کے پیروں میں پہنے جوتوں سے آ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ مکمل جوش کے ساتھ اس جانب بڑھ رہا تھا جہاں 5-7 بچوں کا ٹولہ کھیل رہا تھا۔ گول دائرے کی شکل میں وہ 7 بچے تھے۔ ایک بچہ جو ان میں سب سے قد میں لمبا تھا، وہ یہ الفاظ دہراتا۔ جس بچے پر اختتام ہوتا وہ بھاگتا ہوا کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاتا، یوں آخر میں رہ جانے والا باری دیتا اور باقی سب جگہ بدل بدل کر اسے بھگاتے رہتے۔ اگر باری دینے والا بچہ کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر پکڑنے کی کوشش کرتا تو اسے چٹکیاں کاٹ کاٹ کر نیچے اتار دیا جاتا۔ وہ نیم مسکراہٹ لیے ٹھڑپ ٹھڑپ کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس کے پیروں کے پنجے اپنے سائز سے بڑا جوتا پہننے کی وجہ سے دک دک کر شل ہو گئے تھے۔ 2 نمبر بڑا جوتا، جس پر گرفت قائم رکھنے کی خاطر وہ پنجہ جکڑ کر چلتا تھا، اب جیسے بری طرح تھک گیا تھا۔ پھر بھی وہ مسکراتا ان بچوں کے قریب پہنچ کر ایک طرف بنی چھوٹی سی تھڑی پر بیٹھ گیا جہاں وہ پچھلے کئی روز سے بیٹھ کر ان بچوں کو کھیلتا دیکھتا تھا۔ چند روز پہلے تک وہ یہاں سے کچھ آگے اسٹاپ پر بنے پنجوں پر بیٹھا کرتا تھا۔ ادھر وہ یوں ہی بیٹھا پون گھنٹہ صرف کیا کرتا تھا، لیکن ایک دن اس نے دور سے ان بچوں کو کھیلتے دیکھا تو تب سے شوق میں یہاں بیٹھنے لگا۔ اس نے اسکول بیگ کندھوں سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں ٹوڑی کے نیچے جما کر پورے انہماک سے کھیل دیکھنے لگا۔ ایک بچہ بھاگتا اونچی جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں چڑھ کر وہ خود کو پکڑے جانے سے بچا سکتا تھا، لیکن اسے کوئی جگہ نہیں ملی۔ اس سے پہلے کہ وہ پکڑا جاتا، وہ تھڑی سے اٹھا اور اسے آواز دیتے ہوئے بولا، یہاں آ جاؤ، اس پر چڑھ جاؤ۔ بچہ بھاگتا ہوا آیا اور فوراً اس تھڑی پر چڑھ گیا۔ وہ بہت خوش ہوا کہ اس نے اس بچے کی مدد کی ہے۔ دل میں کہیں لالچ چھپا تھا کہ اب وہ سب اسے بھی کھیلنے کی پیشکش کریں گے، مگر اس بچے نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تک نہ تھا۔ وہ پسیج گیا۔ پکڑنے والا بچہ قریب پہنچ کر اسے ہی کینہ توز نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر ہلکا سا دھکا دیتا کسی اور طرف نکل گیا۔ وہ ہلکا سا دھکا ہی اسے گرا گیا، کیونکہ اس کے پیروں میں جوتے اس کے سائز کے نہیں تھے اور جنہیں پہلے ہی پیروں میں فٹ کرنے کے وہ جتن کر رہا تھا۔ دھکے سے گرفت ڈھیلی ہوئی تو وہ الٹ کر کچی مٹی پر گرا۔ جتنی تیزی سے وہ گرا تھا، اس سے زیادہ سرعت سے وہ کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ یونیفارم گندا ہوتا تو اسے مار پڑتی۔ وہ اپنے دونوں بازو پیچھے کمر پر لا کر ہاتھوں سے اس جھاڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تبھی یکدم اس کی گردن پر کسی نے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ بدک کر پلٹا اور مزید سہم گیا۔ اس کا بڑا بھائی لال بھبوکا چہرہ لیے اسے گھور رہا تھا۔ وہ سامنے سے چل کر آیا ہوں میں، وین والے نے آج وہاں اتار دیا تھا۔ اتنی گرمی میں مجھے تمہاری وجہ سے مزید چلنا پڑا۔ کتنی بار کہا ہے کہ اسی جگہ کھڑے رہا کرو، اثر کیوں نہیں ہوتا تمہیں؟ گھر چلو، بتاتا ہوں امی کو۔ اس کے بڑے بھائی نے بو کو اتنا لمبا کیا کہ اسے لگا سارا راستہ اسی 2 حرفی لفظ میں اکٹھا ہو گیا ہے۔ خضر، وہاں چھاؤں نہیں ہے، گرمی لگتی ہے اور اکیلا ہوتا ہوں، اس لیے یہاں آ جاتا ہوں۔ امی کو نہ بتانا، کل سے وہیں کھڑا ہو جاؤں گا۔ وہ منمنایا، لیکن اس کا بڑا بھائی اس کی بات سنے بنا اس سے آگے تیز تیز قدموں سے چلتا نکل گیا۔ وہ بڑے سائز کے جوتوں میں ٹرپ ٹرپ کرتا اسے جا ملنے کی کوشش میں ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ 2 قدم اور چل کر اس کے بھائی نے پلٹ کر اپنا بیگ اتارا اور اس کے منہ پر تقریباً پھینکتے ہوئے پھر چل پڑا۔ وہ اپنے بیگ کے ساتھ بھائی کا بیگ بھی اٹھاتا تھا۔ روزانہ اسی معمول کے تحت وہ اسکول سے گھر واپس جاتے تھے۔ وہ سیمی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا، جبکہ اس کا بھائی اور چھوٹی بہن گیریزن میں زیر تعلیم تھے۔ چھوٹی بہن ابھی کلاس 1 میں تھی۔ اس کی آف ٹائمنگ جلدی ہو جاتی تھی، اس لیے ماموں اسے پہلے ہی پک کر کے گھر چھوڑ دیتے تھے۔ اس کی چھٹی اپنے بھائی سے 45 منٹ پہلے ہو جاتی تھی، لیکن اسے سختی سے حکم تھا کہ وہ اس جگہ بیٹھ کر اپنے بڑے بھائی کا انتظار کرے گا اور اس کے ساتھ ہی گھر واپس آئے گا۔
سخت سردی اور سخت گرمی میں یہی اس کا معمول تھا۔ وہ بلا وجہ پون گھنٹہ وہیں بیٹھا رہتا۔ اس کے بھائی کی وین اسے اسٹاپ پر اتارتی اور وہاں سے وہ 5 سے 7 منٹ کا پیدل راستہ طے کر کے گھر پہنچا کرتے۔ اس کی امی کو یہ 5 سے 7 منٹ منظور نہیں تھے کہ اس کا بڑا بھائی اکیلا گھر پہنچے، اسی لیے وہ مفت میں یہ بیگار کاٹتا آ رہا تھا۔ گھر پہنچنے تک وہ جی ہی جی میں خوب کڑتا رہا۔ وہ یہی کر سکتا تھا بس۔ جتنا غبار، جتنی بھڑاس اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے جمع ہو چکی تھی، وہ خود پر ہی نکالتا تھا۔ سارا راستہ جان پہچان کے لوگ ان دونوں بھائیوں پر نظر لازمی جماتے، اس پر ترم بھری اور اس کے بڑے بھائی پر زہر بھری۔ سبھی کو اس کی حالت قابل ترس لگا کرتی، سوائے اس کے اپنے گھر والوں کے۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں ٹرپ ٹرپ کرتا گھر پہنچا تو اس کا بھائی کب کا اندر جا چکا تھا اور گیٹ بھی بند کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں گیلی ہو گئیں، جنہیں اس نے آستین سے صاف کیا۔ دونوں بیگ کندھے سے اتار کر اس نے تھڑے پر پٹخ دیے اور نفرت اور بے بسی کے احساس سے مغلوب ہو کر بیل پر انگلی رکھ دی۔ چندا ماما دور کے، بڑے پکائیں بھون کے، آپ کھائیں تھالی میں، منع کو دے پیالی میں، پیالی گئی ٹوٹ، منا گیا روٹھ۔ وہ ڈھلتی شام میں چھت پر اکیلا بیٹھا درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لیے دیوار سے ٹیک لگائے گنگنا رہا تھا۔ ساتھ والوں کے صحن میں لگا امرود کا پیڑ ان کی چھت پر جھکا ہوا تھا۔ اس پر سے 2-3 کچے امرود اور چھوٹی سی ٹہنی توڑے وہ فرش پر بیٹھا، ٹہنی سے امرودوں کے ساتھ ہاکی کی طرح کھیل رہا تھا۔ باہر گلی میں بچے ابھی بھی غل غپاڑا مچاتے ہوئے، کچھ دیر پہلے وہ نیچے انہی کے ساتھ تھا، مگر پھر اس کا بھائی ٹیوشن پڑھ کر لوٹ آیا، اپنا بیگ اس کے سینے پر اچھال کر اندر رکھ کے آنے کو کہا، اور جب تک وہ رکھ کر آیا تب تک وہ جگہ وہ بامشکل پچھلے آدھے گھنٹے میں کچھ چاپلوسی اور کچھ گزٹ کی وجہ سے بنانے میں کامیاب ہوا تھا، اس کا بھائی اسے ہتھیانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سب بچے گول دائرے میں ہاتھوں کی پشت ایک دوسرے کے ہاتھ پر رکھ کر کھڑے ہوئے اور اس کا بھائی باریاں لگانے کے لیے بولنا شروع ہوا۔ تھینک یو ویری مچ، یو آر مگر مچ پٹے ہوگے نچ۔ جس پر نچ کا لفظ آ جاتا وہ پک جاتا اور ہاتھ ہٹا لیتا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ سب کے ہاتھوں کے درمیان پھنسا دیا۔ اس کے بھائی نے بولتے بولتے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ سب کو باری باری بھگاتا جا رہا تھا، لیکن درمیان سے اس کا ہاتھ نظر انداز کر جاتا اور آخر میں باری دینے والا لڑکا رہ گیا، وہ خود۔ وہ لڑکا تو سب سے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ کیا کرتا؟ جب اسے کوئی کھلا ہی نہیں رہا تھا تو وہ وہاں رک کر بھی کیا کرتا؟ اس لیے خاموشی سے چھت پر چلا آیا۔ تب سے وہیں بیٹھا آڑی ٹیڑھی لکیریں بناتا جا رہا تھا۔ آج کا ہوم ورک بھی اس نے نہیں کیا تھا، کیونکہ امی نے فی الحال 2-3 دن تک اسے جوتے دلانے سے منع کر دیا تھا۔ زین کس قدر بے حس ہو تم، 4 دن نکال نہیں سکتے؟ نئے جوتے ہیں، پرانے بھی نہیں، صرف معمولی سے بڑے ہیں نا۔ میں صبح تمہیں آگے کاغذ پھنسا دوں گی، ٹھیک رہیں گے۔ اب اپنے ابو کو تو آ لینے دو، تبھی لا کر دیں گے نا۔ آج دوپہر کے کھانے کے بعد جب اس نے امی سے نئے اسکول شوز کا کہا تو آگے سے اسے یہ جواب سننے کو ملا، امی کلاس میں بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں، سب ہنستے ہیں میرے جوتوں کی آواز پر۔ میں نے اسکول میں کاغذ پھنسا کر دیکھا تھا، یہ تب بھی فٹ نہیں ہوئے تھے، اور بھائی کے آئے تھے نہ یہ جوتے، اسے پسند نہیں آئے تو آپ نے مجھے دے دیے۔ حالانکہ اسکول شوز میرے خراب تھے، پھر بھی بلا وجہ بھائی کو پہلے یہ دلا دیے، جو اسے گھر آ کر پسند نہیں آئے تو آپ نے اسی شام دوسرے لا دیے، مجھے پھر بھی نہیں لا کر دیے۔ میں نہیں پہنوں گا، نئے چاہیے مجھے ابھی، وہ روحانسا ہو کر بولتا چلا گیا۔ ماں نے آگے بڑھ کر منہ پر کس کر تھپڑ لگایا۔ کتنی زبان چلنے لگی ہے تمہاری، کس سے دوستی ہے تمہاری آج کل؟ کتر کر رکھ دوں گی میں سمجھے، اور بڑے سے مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ مر نہیں گئے ہو جو اسے 2 شوز لا دیے؟ آج یہ حال ہے تمہارا کہ اس کی چھوٹی سی چیز برداشت نہیں ہو رہی، کل کو تو گلے کاٹو گے، ذلیل انسان۔ امی غصے سے چلی گئیں اور وہ سنسا بیٹھا رہ گیا۔ تھپڑ کا دکھ اب اسے نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ امی اور بڑے بھائی سے عام مار کھاتا رہتا تھا۔ دل تو اس کا کانپا تھا گلے کاٹنے والی بات سے۔ یہ بات اس کے چھوٹے سے ذہن کے لیے بہت بڑی تھی، ایک ہولناک تصور تھا جو نگاہیں باندھ رہی تھی۔ تو کیا وہ اتنا برا ہے؟ وہ ایسا بھی کبھی کر سکتا ہے؟ امی اسے ایسا سمجھتی ہیں؟
مس کہتی ہیں ماں باپ کو ہر بات پتہ ہوتی ہے، امی کو بھی پتہ ہوگا، تبھی وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ میں واقعی برا ہوں۔ یہی کڑن لیے وہ چھت پر چلا آیا تھا۔ اسے اپنے اوپر افسوس ہو رہا تھا، وہ کیوں پیدا ہو گیا تھا۔ امی اس کی سگی امی نہیں ہے کیا؟ اسے کہیں سے اٹھایا گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی دن ابو کو شہر سے آتے ہوئے کہیں پڑا ملا ہو تو وہ اسے ترس کھا کر لے آئے ہوں۔ پتہ نہیں میرے اصل امی ابو کہاں ہوں گے۔ ایسی بے شمار چھوٹی چھوٹی خود ترسی میں ڈوبی سوچیں اس کے گرد گھیرا تنگ کیے ناچنے لگیں، اور وہ 8 سال کا بچہ سوچوں کے بیچ دکا الاؤ بنا جل رہا تھا۔ اس کا نام زین العابدین تھا۔ وہ ایک پیاری اور بھولی صورت کا پرکشش بچہ تھا، بلکہ اگر غیر جانبداری سے دیکھا جاتا تو وہ اپنے بڑے بھائی خضر اور چھوٹی بہن زویا سے زیادہ پیارا تھا۔ خضر کا رنگ روپ ہو بہو ابو پر تھا، گندمی رنگت پر سے نقوش اور چھوٹی آنکھیں، جبکہ وہ امی کی کاربن کاپی تھا، انہی کے جیسا گورا اور تیکھے نقوش والا بچہ۔ اور زویا نے رنگت امی کی اور نقوش ابو کے چرائے تھے، سو اس لحاظ سے دیکھا جاتا تو وہ ان دونوں سے زیادہ پیارا تھا۔ کبھی انجان لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا تو ہر کوئی اس کی من موہنی صورت پر فریفتہ ہو جاتا، لیکن اس کی ماں کو اپنے بڑے بیٹے سے عشق تھا۔ یہ عشق جنون کی طرح سر پر چڑھ کر بولتا۔ اس نے بہت چھوٹی عمر سے ماں کا خضر کے لیے والہانہ پن دیکھا تھا، اس کے کپڑے جوتوں کا خیال، اس کی خوراک کا دھیان، اسے پڑھانا، کھلانا، سلانا، نہلانا جیسے ماں کے لیے سعادت تھی۔ اور یہ وہ خود تو نہیں جانتا تھا، لیکن دادی سے سنا تھا کہ اس عمل میں شدت اس کے پیدا ہونے کے بعد سے آئی تھی۔ وہ 2-3 سال کی عمر سے اپنی ماں کی بیجا نفرت کا نشانہ بنتا آیا تھا۔ تب شعور نہ تھا، ماں کے تھپڑ کو وہ سہتا تھا، موازنہ نہیں کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو جاتا تو ماں کی گود میں گھستا، لیکن وہ اسے دادی کے حوالے کر دیتی اور خضر کو باہوں میں بھر لیتی۔ تھوڑا شعور آیا تو اسے محسوس ہونے لگا کہ جس غلط کام پر اس کی دنائی ہوتی ہے، اسی پر خضر سے نگاہ بچائی جاتی ہے۔ وہ پیار حاصل کرنے کے چکر میں خضر جیسی باتیں اور شرارتیں کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے ساتھ الٹ معاملہ ہو جاتا، اسے انہی باتوں اور شرارتوں پر مار پڑ جاتی۔ اس کا ننھا ذہن بہت چھوٹی سی عمر میں یہ سوچنے لگا تھا کہ وہ امی ابو کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ خضر بیماری کی حالت میں قے کرتا یا بستر گیلا کرتا، امی اسے محبت سے صاف کر دیتی، جبکہ اسے قے آ جاتی تو پہلے کمر پر زوردار دھموکے پڑتے اور پھر اسے صاف کیا جاتا۔ اندرونی خلفشار یا اعصابی کمزوری کی وجہ سے وہ 9-10 سال کا ہونے کے باوجود رات کو سوتے میں بستر گیلا کرنے لگا تو امی اسے ٹھٹھرتی سردی ہوتی یا گرم ترین راتیں بالوں سے پکڑ کر اٹھاتی اور شاور کے نیچے کھڑا کر دیتی۔ یہ آفت اس کے ننھے جسم پر کیسی گراں گزرتی، اس کا انہیں احساس تک نہ ہوتا۔ کبھی دادی آئی ہوتیں تو وہ امی کو خبر ہونے سے پہلے ہی اسے پیار محبت سے صاف کر دیتیں اور اس کا بستر بھی دھو ڈالتیں۔ خضر کی سالگرہ ہوتی تو گھر بھر خوشی منا رہا ہوتا۔ اس کی اور زویا کی سالگرہ کو اہتمام سے منایا جاتا، کیونکہ وہ بڑا تھا اور زویا چھوٹی تھی۔ زین خود کہاں تھا، وہ کبھی جان ہی نہ پایا۔ کبھی اپنی سالگرہ کے لیے ضد کرتا تو امی یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اب کی بار بھائی کے کیک کے ساتھ تمہارا کیک بھی کٹواؤں گی۔ وہ چپ ہو جاتا۔ ایسا خضر کبھی ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ جس منمانی اور راجدھانی کی اسے عادت پڑ چکی تھی، وہ اس میں شراکت برداشت نہیں کرتا تھا۔ ہر موقع کی تصاویر کا مکمل البم خضر اور زویا کا تھا، کیونکہ خضر بڑا تھا اور زویا چھوٹی، اوپر سے ایک لوتی بہن۔ تو امی اسے کہتی، تم تو بس مقابلہ کرنے پر رہا کرو ہر وقت، پتہ نہیں کس پر چلے گئے ہو، حسد ہی نہیں جاتا تمہارا۔ اور وہ سوچتا کہ ایک تصویروں والا البم اس کا بھی ہو۔ ایسی چاہت کرنا حسد ہے اس کی۔ اگر کوئی تصویر بھی تو کسی فیملی فنکشن میں سب کے بیچ وہ کہیں دکھائی دے جاتا۔ ابو کا کردار ایک خاموش تماشائی سا رہا ہمیشہ، جنہیں بس یہ پتہ تھا کہ ویکنڈ پر انہیں گھر آنا ہے اور پھر سوموار کو صبح صبح چلے جانا ہے۔ 2 دن کی چھٹی میں وہ خوب جی بھر کر اخبار پڑھتے، گوشت، مرغی اور ہفتے بھر کی سبزی کا بندوبست کرتے، ضروری مرمتیں کرتے اور باقی وقت سو کر گزارتے۔ امی کا گھر پر ایسا کنٹرول تھا کہ انہوں نے جس چیز کو جیسا چاہا اسی کو اپنی چاہت بنایا۔ امی کو دیکھا دیکھی ابو کو بھی خضر سے بہت محبت تھی، اور زویا تو تھی ہی ننھی چڑیا،
تو وہ ابو کا بھی فرسٹ آپشن نہ بن سکا، کیونکہ امی کی ترجیح وہ نہیں تھا۔ ابو کوئی گیم لاتے یا کپڑا، خضر کو ہی آواز دی جاتی، وہ گردن اکڑاتا، من پسند چیزیں لیتا، اسے چڑھاتی نظروں سے دیکھتا، کمرے میں لے جاتا۔ زویا کو ابو خضر سے بھی پہلے اس کا کھلونا تھماتے تھے، کیونکہ وہ چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ ایسے میں وہ جھجکتا اور ہکلاتا، ابو سے اپنے کھلونے کی فرمائش کرتا تو چائے کا کپ ہونٹوں تک لے جاتے۔ ابو چونک کر امی کو دیکھتے کہ وہ جواب دیں، اور امی اسے پچکارتے ہوئے کہتی، تو خضر کی چیز تمہاری بھی تو ہے بیٹا، وہ اکیلا کب کھیلتا ہے، اور اس نے اتنے کپڑے نکالے ہیں پچھلی دفعہ والے، وہ سب میں ابھی تمہاری الماری میں رکھ دیتی ہوں۔ وہ بڑا ہے زین، اسے مان دینا سیکھو، اس کے ہاتھ میں پہلے چیز دی جاتی ہے تاکہ اس کی کوئی حیثیت بنے، وہ کل کو گھر کا بڑا بنے گا بیٹا، اور تم کب اپنا دل بڑا کرو گے، جاؤ اب اور مل کر کھیلو۔ امی کی اس مدلل گفتگو کا اس کے پاس کوئی جواب کبھی ہوا ہی نہ تھا، کیونکہ وہ ایسے جواب دینے کے لیے ابھی بہت چھوٹا تھا۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ خضر اسے کبھی کسی کھلونے کو ہاتھ لگانے ہی نہیں دیتا، وہ تو ان کے لمس تک سے مانوس نہیں ہے۔ جب بھی ابو کوئی کھلونا لاتے، خضر کو یہ کہہ کر تھماتے کہ دونوں کھیلو، لیکن کھیلنے والا صرف خضر ہوتا اور دوسرا بھی وہی ہوتا۔ ایسے میں کبھی وہ چوری کوئی کھلونا کھیل لیتا تو خضر کی مار کٹائی کا اس قدر ڈر ہوتا کہ اس سے بہتر وہ نہ کھیلنا سمجھتا۔ خضر کو اچھی چیز ملنی چاہیے، کیونکہ وہ بڑا ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا ماحول اور اچھی پڑھائی۔ 2 سال پہلے تک وہ تینوں بہن بھائی ایک ہی اسکول میں جاتے تھے، وہ سیمی گورنمنٹ تھا، پڑھائی اور ماحول دونوں اچھے تھے، لیکن پھر ابو کی پروموشن ہو گئی، آمدن میں اضافہ ہوا، تو امی کو لگا کہ بچوں کا اسکول بدلا جائے۔ کینٹ میں ایک بہترین اسکول تھا، وہاں آرمی آفیسرز کے بچے بھی پڑھتے تھے اور سویلینز کے بھی۔ امی کو اسکول کا ڈسپلن اور شوشہ بہت اپیل کرتی تھی۔ ارادہ کیا کہ بچوں کو یہاں داخل کروایا جائے۔ فیسیں معلوم کیں تو امی اور ابو دونوں ششو پنج میں پڑ گئے۔ تینوں کی فیس ادا کرنے کے بعد امی کا ہاتھ تنگ ہو جاتا۔ اسکول کے علاوہ ٹیوشن علیحدہ تھی، جو خضر کے لیے لازم و ملزوم تھی۔ 2 دن سوچ بچار ہوتی رہی، اور پھر تیسرے دن ابو کے شہر جانے سے پہلے فیصلہ ہو گیا کہ فی الحال خضر اور زویا کو نئے اسکول میں داخل کروایا جائے، اگلی کلاس میں زین کو بھی وہیں کروا دیں گے۔ خضر کی کلاس بڑی ہو رہی تھی، اس لیے ابھی سے اس کا اسکول بدل جانا بہتر تھا، ورنہ آگے جا کر اسے ایڈجسٹ ہونے میں مشکل ہوتی، اور زویا کو اب پریپ میں جانا تھا، بیس تھی، ابھی سے اچھے اسکول میں بن جاتی تو بہتر تھا۔ رہ کیا زین، تو اس کی بیس تو بن چکی تھی، کلاس بھی ابھی بہت بڑی نہیں تھی، لہٰذا سال بعد بھی کروا دیتے تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ یہ ساری گفتگو زین نے خود اپنے ماں باپ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سنی تھی۔ وہ اپنا لنچ باکس اور واٹر باٹل کچن میں رکھنے گیا تھا۔ واپسی میں امی ابو کے کمرے کے باہر سے گزرتے ان کو بچوں کا ذکر کرتے سنا تو وہیں رک کر سنتا چلا گیا۔ امی کا حتمی انداز اور 2 ٹوک لہجہ ابو کو ہمیشہ سے چپ کراتا آیا تھا۔ وہ ان کے فیصلے سے کبھی اختلاف کرتے ہی نہیں تھے، اگر کر بھی دیتے تو امی کا ایک ہی مخصوص جملہ ہوتا، آپ تو چپ ہی رہیں، آپ کو کیا پتا، آپ یہاں تھوڑی ہوتے ہیں، اور پھر ابو سردھنتے خاموش ہو جاتے۔ زین بوجھل دل لیے کمرے میں واپس آ گیا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر زیرو بلب کی روشنی میں وہ کچھ دیر خضر کو دیکھتا رہا، جو بھی پوری طرح گہری نیند میں نہیں گیا تھا۔ سامنے اسٹڈی ٹیبل پر اس نے اپنے اور خضر کے کپڑے سیٹ کر رکھے تھے، جو امی نے صبح نئے اسکول ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے پہن کر جانے کے لیے نکلوائے تھے۔ اس نے بڑے شوق سے سب تیار کیا تھا۔ وہ میکانکی انداز میں اٹھا اور ٹیبل کے قریب آیا، اپنے کپڑوں کو ہاتھ میں تھام کر سینے سے لگایا، جہاں اندیکھا سا درد جمع ہو رہا تھا۔ اس کی ننھی سی ٹھوڑی جذبات کی شدت سے لرز رہی تھی، آنسو کسی بھی وقت گالوں سے بہہ نکلنے کو تھے، لیکن وہ ضبط کر گیا، پتہ نہیں کیسے، لیکن کر گیا۔ کپڑوں کو رف سی تہہ لگا کر اس نے الماری کے اندر رکھ دیا۔ اپنے بستر پر کروٹ کے بل لیٹ کر جب تک وہ سو نہیں گیا تھا، تب تک وہ ٹیبل پر سجے خضر کے کپڑوں کو دیکھتا رہا۔ صبح وہ اٹھا تو اس کا ننھا سا درد سے پھٹ رہا تھا، آنکھیں بھی متورم تھیں۔ وہ اسکول کا یونیفارم پہنتا
بمشکل باہر آیا تھا۔ گو کہ اس کا دل اسکول جانے کو نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے وہ کیوں تیار ہو گیا تھا۔ دل میں کہیں امید تھی کہ امی اسے یونیفارم میں دیکھ کر ضرور بولیں گی، تمہیں کس نے یونیفارم پہننے کو بولا ہے؟ بتایا نہیں تھا کہ صبح ایڈمیشن ٹیسٹ ہے، نئے اسکول جانا ہے؟ اور وہ ڈانٹ کھا کر واپس کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کر لے گا۔ دل ہے چھوٹا سا، چھوٹی سی آشا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے آیا تو سب سے پہلے خوبصورت سے بیبی پنک کلر کا فراک پہننے اور دو چھوٹی چھوٹی پونیاں بنائے بیٹھی زویا نے پوچھا، زین بھائی آپ کو کیا ہوا؟ آپ کو درد ہے؟ وہ چھوٹی تھی، اس سے محبت کرتی تھی، ابھی وہ بھید بھاؤ میں پڑنے کی عمر میں داخل نہ ہوئی تھی۔ زین نے گھسیاتے ہوئے اسے انگوٹھا دکھا کر اپنے ٹھیک ہونے کا اشارہ دیا۔ منہ سے کوشش کے باوجود جواب نہیں دے پایا، کیونکہ ہمدردی کے ننھے بولوں نے حلق میں آنسوں کا گولا اٹکا دیا تھا۔ وہ شعوری طور پر کرسی پر اونچا ہو کر بیٹھا تاکہ امی کی نگاہیں اس پر پڑ جائیں۔ وہ ایک بار کچن سے آملیٹ کی پلیٹ رکھ کر جا چکی تھیں، مگر جلدی میں انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے چین سا ہاتھ مسلتا رہا۔ ابو بھی کمرے سے نکل آئے اور کرسی کھینچ کر ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے فوراً اخبار اٹھا لیا۔ زین نے ابو کو سلام کیا تو اس کا جواب بھی انہوں نے اخبار کے پیچھے سے نرمی سے دیا تھا۔ اس کا دل دوبارہ بھر بھر آنے لگا۔ کوئی تو اسے نوٹس کرے کہ وہ یونیفارم پہنے ہوئے ہے، وہ رنگین کپڑوں میں ایڈمیشن ٹیسٹ دینے نہیں جا رہا۔ کوئی تو اس سے اس بات پر جھڑکے اور وجہ پوچھے۔ وہ تصور میں خود کو بتاتے سن رہا تھا کہ وہ رات امی ابو کی باتیں سن چکا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسی اسکول میں رہے گا۔ ابو اپنی جگہ سے اٹھیں گے اور اسے سینے سے لگا کر کہیں گے کہ تمہیں فکر مند ہونے کی بھلا ضرورت ہے، میرے ہوتے ہوئے میں ہوں نا؟ اور امی بھی پیچھے سے اسے بازوؤں میں لے کر اس کی پیشانی چومتے کہیں گی، میرا احساس کرنے والا پیارا بچہ، کتنی فکر ہے اسے اپنی ماں باپ کی۔ وہ انہی تصورات کو باندھے خوش امید تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کب امی بھی آ کر بیٹھ گئیں اور ناشتہ شروع ہو چکا۔ امی نے اس کے آگے بھی پلیٹ میں 2 سلائس اور آملیٹ رکھ دیا تھا اور اب ابو سے باتیں کرتی زویا کو چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھلا رہی تھیں۔ وہ ایک بار پھر صدمے میں گھر گیا۔ امی نے اس کا لنچ باکس اور واٹر بوتل بھی ٹیبل پر لا کر رکھا، یعنی کہ واقعی وہ نہیں چاہ رہا تھا، وہ پرانے اسکول ہی جانے والا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے رد عمل کا اظہار کرے۔ چھوٹا سا ذہن اور دل خود کو چلا چلا کر امی ابو کے سامنے اپنے حقوق کے لیے لڑتا دیکھ رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ ٹھسا بیٹھا پلیٹ کو گورے جا رہا تھا۔ تبھی امی نے مصروف انداز میں خضر کو آواز لگائی، خضر نکل بھی آؤ بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ چائے کے مگ کو منہ سے لگاتے وہ ابو سے مخاطب ہوئیں، ابھی جاتے ہوئے زین کو اسکول بھی ڈراپ کرنا ہے، سوچ رہی ہوں آج پیدل نہ ہی بھیجوں، جب نکل ہی رہے ہیں تو سب تو ساتھ ہی ڈراپ کرتے آگے چلے جائیں، کیا خیال ہے؟ اور ابو کا اپنا خیال کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں میں ہاں ملا کر وہ دوبارہ ناشتے اور اخبار میں مصروف ہو چکے تھے۔ تبھی خضر نقشک سے تیار کمرے سے نکلا اور اس کے پیچھے سے گزرتا برابر والی کرسی پر آ بیٹھا۔ یہ بھی حیرت کا مقام تھا، یا وہ بہت خوش تھا، یا آج اس کے منہ لگنے کا موڈ نہیں تھا اس کا، ورنہ جس کرسی پر زین بیٹھا ہوا تھا وہ خضر کے لیے مخصوص تھی اور اس بات پر وہ اور امی کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج اسے اس کی کرسی سے نہ امی نے اٹھایا نہ خضر نے، تو کیا وہ لوگ اسے خاموش رکھنے کے لیے ناخوشگوار باتیں بھی برداشت کر رہے تھے؟ جیسے بڑی چیز دسترس سے دور رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہلا لیا جاتا ہے، تو اسے بھی بہلایا جا رہا تھا۔ اس نے ایک لقمہ تک نہیں لیا، کیونکہ وہ اندر ہی اندر دکھ سے بھر گیا تھا اور اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ آج اسکول نہیں جائے گا، جو مرضی ہو جائے، وہ گھر پر ہی رکے گا، وہ شوق منائے گا، وہ سب کو دکھائے گا کہ وہ دکھی ہے، پھر جب کوئی اسے پوچھے گا تو وہ جی بھر کے بھڑاس نکالے گا۔ لیکن حیرت در حیرت تھی کہ خضر جو ایک پل بھی اسے سکون سے بیٹھا سہ نہیں پاتا تھا، آج جیسے اس کی موجودگی سرے سے فراموش کیے ہوئے تھا۔ صرف زویا تھی جو ایک معصوم سی نگاہ اس پر ڈالتی اور پھر امی کو دیکھنے لگتی، جیسے ماں کا دھیان بھائی کی جانب کروانے کے لیے الفاظ ڈھونڈتی ہو۔ ابو ناشتہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور جلدی کرنے کا کہہ کر لاؤنج کی جانب بڑھ گئے۔ امی برتن سمیٹنے لگیں،
اٹھو بچوں جلدی سے، اچھے سے دینا ٹیسٹ، خضر کوئی گڑبڑ نہ ہو، اور زین بیگ لے کر آؤ، اپنا لنچ باکس اور واٹر بوتل ڈالو میں اور اس میں اور نکلو شاباش۔ میں نے اسکول نہیں جانا۔ اس کے لہجے کے ہٹیلے پن نے امی کو چونکایا، لیکن وہ نظر انداز کرتے ڈبٹ کر بولی، کیوں نہیں جانا؟ اسکول نہیں جانا تو کیا گھر میں ڈیرے ڈالنے ہیں؟ آج کل تمہارا دماغ کچھ زیادہ ہی آپے سے باہر ہوتا جا رہا ہے زین، ٹھیک ہو جاؤ ورنہ مجھے کرنا آتا ہے۔ میں نے بھی خضر والے اسکول جانا ہے، میں بھی ٹیسٹ دوں گا۔ وہ جی کڑا کر کے آخر کہہ ہی گیا۔ جب اس کی خاموشی کی کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی تو وہ کھل کر دل کی بات کیوں نہ کہتا؟ اسے کوئی بوجھنا ہی نہیں چاہتا تو وہ پہیلی کیا بنتا؟ امی نے شکر کیا تھا کہ وہ خود ہی یونیفارم میں آ گیا، ورنہ اسے وضاحتیں دینی پڑتی، اور بھلا زین کی ایسی جرأت۔ خضر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس سے پہلے کہ وہ زین کو حسب عادت مکہ رسید کر دیتا۔ امی نے اسے اشارے سے باہر جانے کا کہا، وہ نفرت سے زین کو گھورتا باہر چلا گیا۔ امی زین کو ملائمت سے دیکھتی اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے سمجھانے لگی، میرا بیٹا، میرا پیارا بچہ، تمہیں بھی یہی کروانا ہے، لیکن ابو کہتے ہیں اگلے سال۔ اس سال کچھ مشکل ہے نا، لیکن اگلے سال لازمی یہی کروا دیں گے۔ ابو کی پروموشن ہو جانے دو میرا بچہ، پھر تینوں ایک ساتھ جایا کرنا۔ وہ اس کے بال سہلاتی محبت سے وچکار رہی تھی، لیکن زین کے دل میں حلاوت پیدا نہیں ہو پا رہی تھی۔ رات وہ امی ابو کی گفتگو سن چکا تھا، اسے معلوم تھا کہ پروموشن بھی ہو چکا اور تنخواہ بھی بڑھ چکی، لیکن پھر بھی اس کے لیے موقع پیدا نہیں کیا گیا۔ مجھے نہیں رکنا اگلے سال تک، میں بھی اسی اسکول جاؤں گا۔ آپ خضر کا اگلے سال کروا دینا، ابو کا پروموشن ہو گیا ہے میں نے سنا ہے، میرا بھی وہیں کروائیں آج ہی۔ تمہیں نرمی سے سمجھاؤ تو بھی سمجھ کیوں نہیں آتا ہاں؟ امی نے اب کے غصے سے اس کا کان کھینچ ڈالا، ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زین اندر ہی اندر سہم گیا، لیکن چہرے پر وہی ہٹ دھرمی تھی۔ آرام سے کہہ رہی ہوں، بیگ پکڑو اور نکلو باہر، ورنہ جوتے مارتی لے جاؤں گی سمجھے، سارا اسکول دیکھے گا تمہارا بے حیا۔ اب ماں باپ کی باتیں بھی سننے لگا ہے، واپس آ لو، دیکھو تمہارے چوٹے اتارتی ہوں۔ امی اب مکمل ٹون میں آ چکی تھیں اور زبان اور ہاتھ کا کھل کر استعمال کر رہی تھیں۔ وہ پھپک کر رو پڑا، اس کی دیکھا دیکھی زویا بھی رو دی۔ امی نے اسے بھی جھڑک کر چپ کروایا اور باہر ابو کے پاس جانے کا کہا۔ زین مرے مرے قدموں سے اٹھا تو اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ اس نے ڈھیلے ہاتھوں سے بیگ کندھے پر ڈالا، لیکن لنچ باکس اور واٹر بوتل کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ امی ابھی بھی مسلسل بڑبڑاتی کچن میں پہنچا رہی تھیں، تبھی ابو کسی سے باتیں کرتے صحن سے اندر لاؤنج میں داخل ہوئے۔ زین نے ستے چہرے سے اس جانب دیکھا تو دادی کو دیکھ کر اس میں نئی روح پڑ گئی۔ پیچھے توقیر چاچو بھی تھے، وہ بیگ پھینکتا دیوانہ وار دادی کی اور لپکا۔ دادی نے اس کا ننھا سر اپنے پیٹ میں لگایا، ذرا سا جھک کر دونوں بازوؤں میں اسے سمیٹ لیا۔ زویا بھی بھاگتی چاچو کے پاس گئی، جسے انہوں نے جھک کر اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ امی بھی آوازیں سنتی باہر آ گئیں۔ ساس اور دیور کو دیکھ کر ان کا موڈ آف ہو گیا، لیکن الیک سلیک کرتی انہیں بٹھانے لگیں۔ یہ زین کیوں رویا ہے؟ دیکھو تو کیسے پسلیاں پھڑک رہی ہیں اس کی۔ باہر خضر بھی منہ سجا کر گاڑی میں بیٹھا ہے، لٹ مار سلام دے مارا اس نے۔ دادی زین کو ساتھ لگائے صوفے پر بیٹھتے ہی بولیں۔ امی غصے سے گھونٹ بھرتی تحمل سے بولیں، زین کا تو آپ کو پتہ ہے نا، دماغ خراب ہو جائے کسی بات پر، بس اسکول جانے کا کہہ رہی ہوں اکڑ دکھا رہا ہے، ہر وقت خضر کا مقابلہ کرنے پر رہتا ہے۔ مر گئی سمجھا سمجھا کے کہ بڑے بھائی کی عزت کرنا سیکھے، لیکن اس بچے کی فطرت اللہ جانے کس پر گئی ہے، مجال ہے جو اپنی من مانی سے باز آ جائے۔ امی کب خضر کے بارے میں سخت سن سکتی تھیں، اب بھی انہوں نے دادی کا سارا دھیان خضر کی بدتمیزی سے ہٹا کر زین کی خود ساخت من مانی کی طرف کروانے کی بھرپور کوشش کی۔ زین نے ماں کے چہرے پر شکوہ کناہ نظر ڈالی اور زویا کے ساتھ ہی چاچو کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ارے تو زین کی من مانی کا یہ مطلب ہے کہ خضر بڑوں کا ادب آداب بھول جائے، سلام دعا کیا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لی جاتی ہے؟ اکبر تم بھی کچھ بول لیا کرو بیٹا، منہ کو ہوا لگوایا کرو۔ دادی نے دوبارہ خضر کی خودسری جتا کر بیٹے کو بھی سنا ڈالی۔ وہ گسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا،
وہ بس امی بڑا ہے نا تو لاڈ اٹھواتا ہے، آج اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ دلوانا ہے اس لیے ابھی کچھ ٹینشن میں ہوگا۔ اوہ اچھا، تو نئے اسکول میں داخل کروا رہے ہو؟ اچھا کیا، زین پہلے ہی اسکول میں سیٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا ہے بدل جائے گا تو ماحول بھی بدلے گا۔ دادی نے اطمینان کا اظہار کیا جس پر امی اور ابو دونوں جذبس ہوئے۔ وہ اماں زین کو نہیں کروا رہے ابھی، انشاءاللہ اگلے سال۔ ابو کے کہنے پر چاچو اور دادی نے اچنبھے سے دونوں کو دیکھا۔ امی کے چہرے پر بے نیازی تھی۔ وہ خاموش رہیں، صورتحال سمجھنے میں انہیں وقت نہیں لگا۔ زین کا روئے ہوئے چہرے کے پیچھے کی وجہ پوچھنے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اچھا جاؤ تم لوگ پھر، میں اور توقیر ہیں پیچھے، آؤ گے تو بات ہوگی، جاؤ اب۔ دادی نے انہیں جانے کا عندیہ دیا تو زین چاچو کی گود میں مزید دبک گیا۔ ابو نظر بچا کر فوراً باہر نکل گئے، لیکن امی کو یہ سب برداشت کرنا خاصا مشکل لگا۔ زین چلو، اسکول دیر ہو رہی ہے، گاڑی میں بیٹھو جا کر۔ دادی اماں یہ دیکھیں۔ زین نے فوراً دادی کا ہاتھ تھام کر ماتھے سے لگایا۔ گرم ہے نا؟ مجھے آج اسکول نہ بھیجیں، الٹی بھی آ رہی ہے، کہیں نہ آپ پلیز، پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے۔ زین ماں کو مکمل نظر انداز کیے اس وقت ساری کوششیں دادی کو ہتھیار بنانے پر صرف کر رہا تھا اور وہ کامیاب بھی رہا۔ سعدیہ تم لوگ جاؤ، آج کا دن چھٹی کر لے گا زین تو اسکول نہیں رہ جائے گا۔ مجھے بھی اس کا سارا پنڈا گرم لگ رہا ہے، یخنی پلا دیتی ہوں اسے بنا کر، کل چلا جائے گا۔ تم جاؤ جا کر اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرواؤ۔ دادی نے سادہ لہجے میں دو ٹوک کہا، لیکن سعدیہ کو بھالے کی مانند لگا۔ وہ زین کو خوشمگی نظروں سے گھورتی صوفے پر پڑا شولڈر بیگ اور اپنی چادر اٹھاتی باہر نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی زین کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر دادی اور چاچو نے ایک دوسرے کو بے حد فکر مندی سے دیکھا تھا۔ دادی ہر 2-3 ماہ کے بعد ہفتہ 10 دن کے لیے ان کے گھر رہنے چلی آتی تھیں۔ گو کہ سعدیہ کے ماتھے پر ان کو دیکھتے ہی تیوریاں چڑھ جاتی، مگر دادی کو پرواہ نہیں تھی، انہیں جب آنا ہے سو آنا ہے۔ سعدیہ لاکھ منہ بناتی، لیکن اکبر کم از کم اس معاملے میں اس کے ہمنوا نہ تھے۔ وہ ماں کا احترام بھی کرتے تھے اور اگر کبھی انہیں آنے میں زیادہ وقت ہو جاتا تو خود ہی جا کر لے آیا کرتے۔ جب تک دادی رہتی زین بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرتا۔ دادی اس کے ننھے دل کے زخموں کا مرہم تھی، وہ بن کہے اس کی پریشانی بھانپ جاتی اور پھر بنا محسوس کروائے اسے اس پریشانی سے نکال لیتی۔ ان کی موجودگی میں خضر زین کو کم سے کم منہ لگانے کی کوشش کرتا، کیونکہ دادی انصاف کا ترازو تھامے موقع پر پہنچ جاتی اور اسے بے جا زور آوری سے روک دیتی۔ وہ متوازن شخصیت کی مالک تھیں اور توازن کو پسند کرتی تھیں۔ اپنے بچوں میں بھی وہ منصفانہ طرز کی قائل تھیں، انہوں نے کبھی ایک کا حق اور وقت دوسرے کو نہیں دیا، چاہے دوسرا خود سے دستبردار ہونا چاہے۔ لیکن سعدیہ کو ان سے بھی یہی شکوہ تھا کہ وہ دوسری بہوؤں کو ان پر ترجیح دیتی ہیں، جبکہ دادی نے ہمیشہ ان کے خود کے رویے کے پیش نظر قدم پیچھے کیے تھے۔ رشتے میں سعدیہ ان کی سگی بھانجی تھی، لیکن خالہ نے انہیں خالہ کم ساس زیادہ سمجھا تھا، اس لیے انہوں نے دادی کے رویے کو کبھی غیر جانبداری سے نہیں پرکھا تھا۔ دادی نے بہو کے گھر کے معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا، سوائے اس کے کہ انہیں زین کے ساتھ ان کا متفرقانہ رویہ کھلتا تھا۔ وہ اس ناانصافی کو محسوس کرتیں اور پھر دو ٹوک سنا ڈالتیں۔ نتیجتاً سعدیہ کے دل میں ان کے لیے میل جمع ہو جاتا۔ وہ خضر کے معاملے میں جنونی تھیں اور ان کے اس جنون کا خمیازہ زین کو ہوش سنبھالنے سے بھگتنا پڑا تھا۔ سعدیہ کے بڑھاوے نے خضر کو خود سر اور خود غرض بنا ڈالا۔ اس کے دماغ میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ وہ زین سے برتر ہے اور ہر چیز پر اس کا حق پہلے ہے، کیونکہ وہ بڑا ہے۔ اسے دینا آتا ہی نہیں تھا، وہ لینا جانتا تھا، بھلے چھین کر لیتا، اور جب وہ چھینتا سعدیہ اس کی اس حرکت پر بالکل ایسے فخریہ مسکرا دیتی جیسے ماں اپنے شیرخوار بچے کی کلکاری پر مسکراتی ہے۔ انہیں یہ خیال تک نہ آیا کبھی کہ ان کے رویے کا عدم توازن ان کے بچوں کی شخصیت پر کیسے منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ زین اپنے ہی گھر میں ایک سہما ہوا اور جھجک کا شکار بچہ تھا، جو اپنی انتہائی ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی کہتے ہوئے سوچ میں پڑ جاتا تھا۔ یہ اعصابی تناؤ اسے جسمانی
عوارض میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں لاوارثوں کی طرح آتے جاتے بڑے بھائی سے درخت کھایا کرتا تھا۔ شکایت لگانے کے لیے اس کے پاس الفاظ تو تھے، لیکن وہ اعتماد اور اختیار نہیں تھا جس کے بل بوتے پر وہ اپنی اہمیت جتا سکتا۔ ناانصافی کی بنیاد پر کھڑی ہونے والی عمارت کے ہر رخنے میں سقیم اور عداوت ہی جنم لیتی ہے۔ رات ہوتے ہی وہ خاموشی سے بیڈ سے اترا، اپنے بستر پر بچھی نائلون شیٹ طریقے سے تہہ کی اور بغل میں دبا کر بنا چاپ دادی کے کمرے کی جانب چل پڑا، جہاں دروازے کے نچلی در سے آتی روشنی کی لکیر دیکھ کر اسے سکون آیا کہ دادی اور چاچو ابھی سوئے نہیں ہیں۔ جاگ تو ابھی امی اور ابو بھی رہے تھے۔ روشنی کی لکیر اور باتوں کی اونچی مدھم ہوتی آواز مسلسل آ رہی تھی، لیکن آج وہ حسب عادت وہاں باتیں سننے رکا نہیں، جلدی سے دادی کے کمرے کی جانب بڑھا اور بنا نوک کیے اندر منہ گھسا لیا۔ دادی اپنے بیڈ پر لیٹی تھیں اور چاچو ان کے پیر دباتے باتیں کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر دونوں چونک گئے تو وہ جھجک کر رہ گیا۔ چاچو نے فوراً اسے اندر بلایا۔ وہ دروازہ بند کرتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا، قریب آیا تو دادی اس کی بغل میں دبے سادو سامان کو دیکھ کر مسکرا دیں۔ چاچو بھی مسلسل مسکراتے اس کے بولنے کے منتظر تھے، لیکن وہ کشمکش کا شکار تھا، آیا مدعا بیان کرے یا پلٹ جائے۔ دادی نے اس کی مشکل آسان کی اور تھوڑا آگے گھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی اور بولی، جلدی سے شیٹ بچھاؤ، اگر ماں آ گئی تو لے جائے گی تمہیں واپس، اس کے آنے سے پہلے سو جائے میرا چاند۔ شاباش۔ اور زین کو چابی لگ گئی۔ فٹافٹ اس نے سلیقے سے ایک طرف شیٹ بچھائی اور جھٹ سے لیٹ کر دادی کی جانب کروٹ لیے اپنا چہرہ ان کے سینے میں گھسا لیا۔ دادی نے اس کے خوبصورت بالوں والے سر کو چوما اور لاڈ سے بولیں، میرا کبو گوشہ۔ ان کی انگلیاں اس کے بالوں میں سرسرانے لگیں۔ اس نے چہرہ اونچا کیا اور دبی دبی شرمندہ سی آواز میں دادی کو یاد دہانی کروائی، دادی اماں، مجھے رات کو واش روم کے لیے اٹھا دینا، اگر کوئی مجھے واش روم بھیج دے تو میں بستر گیلا نہیں کرتا، پلیز یاد سے اٹھا دینا۔ دادی نے ایک بار پھر اس کا بوسہ لیا اور سر ہلا دیا۔ چاچو اور وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہوئے تو اس کی پلکیں نیند کے بوجھ سے جڑ گئیں۔ وہ پل پل گہری ہوتی نیند کی جانب بڑھ رہا تھا جب امی اور ابو کا نام سن کر اس کا سوتا دماغ دوبارہ سے الرٹ ہوا۔ میں تو کہتا ہوں اماں جی، صبح میرے ساتھ ہی واپسی کریں، بھابھی کا دماغ تو زیادہ ہی اونچا ہو گیا ہے، بھائی جان کی ویسے ہی بولتی بند رہتی ہے ان کے سامنے، صبح ہمارے آتے ہی منہ بن گیا تھا بھابھی کا۔ نہ رہیں اماں آپ یہاں، آپ کو کیا ضرورت ہے ان کا سوجا منہ دیکھنے اور سہنے کی؟ زین کو ضرورت ہے میری توقیر، یہ بچہ حد سے زیادہ نظر انداز ہو رہا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ سعدیہ نے صرف زین کا داخلہ نہیں کروایا نئے اسکول، باقی دونوں کو کروایا۔ سوچو کیا بیت رہی زین پر صبح، وہ ہمارے آنے سے پہلے کتنا رویا ہوا تھا، کتنا دکھی تھا۔ مجھے رہنے دو 2-4 دن یہیں، زین کو سنبھال لوں گی تو واپس آ جاؤں گی۔ کیا سنبھالیں گی اماں، اور پھر کتنے دن تک؟ آخر کو پھر زین انہی کے حوالے ہوگا نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے بھابھی کا ایسا رویہ زین کے ساتھ؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اماں، زین ان کی خود کی اولاد ہے بھی یا نہیں؟ جب ہمارے ساتھ تھے بھائی بھابھی تبھی ہوا تھا نا اماں یہ؟ چاچو نے تائید چاہنے والے انداز میں پوچھا تو دادی نے تسبیح کے دانے گراتے ہلکا سا مسکراتے سر ہلایا۔ رات کو یاد ہے زین روتا رہتا تھا تو بھابھی چھوٹے سارے سے بیزار رہا کرتی تھیں، اور مزید بلکتا تو اور زیادہ جابر ہو جاتی، کمرے سے نکل کر باہر لان میں لے آتی اور تخت پر پٹخ دیا کرتی کہ روتا رہے ان کی بلا سے۔ آخر آپ ہی نکل کر اسے تھامتی اور اپنے کمرے میں لے جاتی۔ اماں میں تب بھی کہا کرتا تھا کہ بھابھی جان کر کرتی ہیں کہ رات انہیں زین کو سنبھالنا نہ پڑے، ساری رات آپ اس کی دیکھ بھال کرتی تھیں، زین کے ہونے کے باوجود خود وہ خضر کو ہی اپنے ساتھ سلاتی تھیں۔ اللہ جانے کیسا بیر تھا اماں یہ، نفسیاتی گرہ تھی، بیر نہیں۔ میں بیر نہیں کہوں گی، توقیر، کیونکہ ماں بیر نہیں پالتی، بس کوئی نفسیاتی عارضہ اس میں اپنی اولاد کی کشش ختم کر دیتا ہے۔ زین میں سعدیہ کو کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ خضر سے توجہ ہٹانا چاہتی ہی نہیں تھی، یہی وہ نفسیاتی گرہ تھی۔ خضر پر اپنی مکمل توجہ صرف کر کے وہ در حقیقت اس سعدیہ پر توجہ دیتی تھی
جسے اپنے بچپن میں نہ مل سکی، وہ اپنی ہی محرومیوں کا ازالہ کرتی رہی۔ دادی سکون سے تسبیح کے شماروں کو بغور دیکھتی کہہ رہی تھیں اور توقیر چاچو حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ زین کا ننھا دل جکڑا ہوا تھا۔ وہ کسی بے جان بت کی مانند پڑا تھا جس میں معمولی سی حرکت بھی سارا سحر توڑ دیتی ہے۔ کیسی محرومیاں اماں، کدھر کی؟ ہم نے تو بھابھی کو تھانے دارنی ہی بنا دیکھا ہے ہمیشہ، نہ کسی کا لحاظ کرتے پایا، نہ مروت نبھاتے دیکھا۔ اپنے میکے میں بھی ایسا روب ہے کہ کوئی ان کے آگے دم نہیں مارتا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ محرومیاں دیکھیں؟ کدھر سے دیکھ لی محرومیاں؟ چاچو ہلتے ہوئے ٹانگ دباتے بے یقینی اور لاپرواہی سے بولتے تو دادی مسکرا کر انہیں دیکھنے لگیں۔ جب کمزور کا بس چلتا ہے نا تو کبھی کبھار وہ طاقتور سے زیادہ ظالم ثابت ہوتا ہے۔ سعدیہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بچی اپنی ماں سے سیکھتی ہے، اور تمہاری خالہ نے اولاد میں تفریق کے گن خود سعدیہ میں ڈالے۔ جو اس نے اپنے بچپن میں ہوتے دیکھا وہ آج خود بھی کر رہی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ اس نے یہ رویہ بڑی اولاد ہونے کے ناطے سہا، اور خود وہ اپنی چھوٹی اولاد کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ اختیار کیے ہوئے ہے۔ خضر کو بے جا اہمیت دے کر وہ خود کو اپنے آپ کو تسکین دیتی ہے۔ سعدیہ تمہاری خالہ کی بڑی اولاد تھی۔ جب یہ ہوئی تب بھی تمہاری خالہ کا منہ بن گیا تھا، کیونکہ اسے بیٹے کی چاہ تھی، کچھ سسرالی ذہن اور کچھ مقابلے بازی۔ دوسری اولاد اللہ نے جھٹ پٹ گود میں ڈال دی، اور وہ بھی بیٹا۔ سعدیہ سے لگاؤ کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ پھر تمہاری خالہ کے ہاں لائن لگ گئی بچوں کی، جس میں اوپر تلے 4 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹی 2 بیٹیاں۔ لیکن تمہاری خالہ کا بیٹوں کا چاؤ پورا ہو گیا تھا، اس لیے چھوٹی بیٹیاں بھی سینے سے لگائے رکھتیں۔ سعدیہ کی حیثیت صرف اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالنے والی کی تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی یا ری ری کرتا بچہ سنبھالتے ہوئے ہوتی۔ کوئی غلطی کرتی تو ماں دھنک دیتی، بچہ تنگ کرتا تو اس کی شامت، گھر کے کاموں میں کوتاہی ہوتی تو دھنائی۔ وہ کیا پہنتی کیا کھاتی ہے ماں کو پرواہ تک نہ ہوتی۔ کزنوں کی کتابیں لے لے کر پڑھتی رہی اور پرائیویٹ میٹرک کیا۔ جس دن اس نے پرچہ دینے جانا تھا 4 چوٹ کی مار کھا کر گر گئی تھی، کیونکہ تمہاری خالہ کو اس پر تاؤ آ گیا کہ بنا پوچھے داخلہ کیوں اور کیسے بھجوایا۔ پتہ نہیں باپ کو کیسے رحم آیا اور سعدیہ کی خلاصی کرا کر پرچہ دلوانے سینٹر چھوڑ آیا۔ لیکن میٹرک کے بعد تمہاری خالہ نے پوری نگاہ رکھی کہ کہیں آگے کالج کی کتابیں نہ پڑھ لے۔ بچے سنبھال سنبھال کے اور گھر کے کام کاج کر کر کے لڑاکا ہو چکی تھی سعدیہ۔ جب ماں کو چھوٹی بہنوں کو پیار کرتا دیکھتی تو کلستی اور انہیں چھپ چھپ کر مارتی۔ بھائیوں پر زور چلتا تو انہیں بھی ادھیڑ ڈالتی اور بعد میں خود غضب کی مار کھاتی۔ مجھے اس پر ترس بھی بہت آتا اور اپنی بہن پر غصہ۔ سعدیہ بد لحاظ ہو چکی تھی، لیکن ایسی ہی چڑ کرتی کو میں نے بہو بنانے کا فیصلہ کیا کہ ماحول اور حالات بدلیں گے تو لازمی مزاج پر اچھا اثر پڑے گا۔ ہوا بھی یہی کہ اکبر سے شادی ہوتے ہی وہ چہکنے بھی لگی، عزت اور ادب سے بات بھی کرنے لگی۔ لیکن اس کی ماں کو اس کے بیاہ کے بعد اس کی قدر ہوئی، کیونکہ سارے گھر کا نظام الٹ پلٹ ہو گیا۔ سعدیہ کو موقع مل گیا کہ وہ جب بھی میکے جاتی سب کچھ سمیٹ اور سنبھال کر آتی، اور ساتھ وہ لیکچر دیتی کہ سبھی کان دباتے سنتے جاتے۔ ماں میں دم نہیں تھا کہ گھر کی دیکھ بھال کرتی، مارے باندھے ہانڈی روٹی کر لیتی، صفائی ستھرائی کے لیے بھی کام والی آ جاتی، لیکن گھر پھر بھی الٹا ہی رہتا۔ کپڑے دھل تو جاتے لیکن تہہ کر کے ٹکانے ہی نہ لگتے، ایک ہی جگہ ڈھیری پڑی رہتی کہ جب تک دوبارہ دھلائی کی باری نہ آ جاتی۔ دونوں چھوٹی بیٹیاں ابھی بہت چھوٹی تھیں، گھر نہیں سنبھال سکتی تھیں اور لڑکے لاؤ بالی۔ ایسے میں سعدیہ کی بن آئی، وہ چیف گیسٹ بن گئی۔ گھر جاتی تو سب آگے پیچھے ہو جاتے، ماں واری صدقے جاتی اور باپ بھی صلاح مشورے کے لیے پاس بٹھانے لگا۔ سعدیہ گھر کے کام کرتی جاتی اور سب کی کلاس بھی لیے جاتی، جسے سب میٹھی گولی کی طرح چوستے رہتے لیکن اف بھی نہ کرتے۔ سعدیہ نے دبتوں کو اور دبایا اور میکے کے ہر کام کا اختیار سسرال بیٹھے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ یہاں ہوتی اور وہاں پتہ بھی نہ ہلتا جب تک کہ اس کا چکر نہ لگ جائے۔ پھر خضر ہو گیا تو جیسے اس کے لاشعور میں چھپا احساس کمتری جنون کی شکل ڈھال کر خضر پر محبت کی سورج برسنے لگا۔ وہ خضر کی دیوانی تھی، ہر ایک سے کہتی کہ پہلی اولاد ہے، زیادہ توجہ مانگتی ہے،
نہ دوں گی تو شخصیت مسخ ہو جائے گی۔